اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما اوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ کے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے. یہ مقام
عالی شان اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام دی مقدس کتاب دا 21واں پارہ پارے دا ابتدائی مقام سورت کا نام العنکبوت سورت کا رکوع 5واں اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق اور مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ تے وچ نازل فرمایا محترم بزرگوں دوستوں میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں ایک بندہ اپنی زندگی دے اندر دن چڑھتا ہے مزدوری کرن چلا جاتا ہے صبح تو لگ کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور شام اس بندے نو مزدوری نہ ملے انصاف نال جواب دیا جے دوسرے دن وہ بندہ مزدوری کر جائے گا یا ایک مہینہ مزدوری کرتا ہے انہوں تنخواہ نہیں ملتی وہ بندہ کنی دیر صبر کرے گا تے بغیر تنخواہ دے گزارا کر سکتا نہیں کر سکتا اس واسطے اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑی محنت دے نال اس بات کو تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا اور ابتدا دے اندر توجہ نال اس بات کو سن لیا جے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ایک دائی دی حیثیت دے نال جو میری ذمہ داریاں نے وہ بھی ایک شرط جیڑی ہے نا
کوئی میرے بھائی دی حیثیت دے اندر موجود ہے، تواڈے اندر کوئی میرے باپ دی عمر دے اندر موجود ہے، کوئی چاچے اور تائے دی حیثیت دے اندر موجود ہے، کوئی عمر دے اندر دادے دی عمر دے اندر موجود ہے، اور کوئی میری اسلامی بہن موجود ہے، میری والدہ دی عمر دیاں موجود نے، یہ اندر کوئی شک نہیں، بھراواں دا پیار ادب اپنی جگہ تے، بہناں دا پیار ماں دی محبت اپنی جگہ تے، انہاں دی عزت انہاں دا وقار اپنی جگہ تے، باپ دی حیثیت دے اندر چاچے تائے دادے دی عمر دی حیثیت دے اندر انہاں دا وقار عزت احترام اپنی جگہ تے، او دے اندر کوئی کمی نہیں آ سکتی، لیکن جو بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، ایک دائی دی حیثیت دے اندر میرے آقا فرماندے نے دائی دے اوصاف دے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ جدو دعوت دے اپنی اولاد سمجھ کے انہوں نے دعوت دے وے، اور جنہیں کوئی بندہ یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی اولاد کی تربیت غلط کرا، میری اولاد غلط رستے تے چل جائے، میری اولاد گناہ کرے، میری اولاد جہنم دا بالن بن جائے، ایک کوئی بندہ برداشت کر سکتا نہیں، برداشت کر سکتا۔ اس واسطے آؤ جیڑی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، اسی مسلمان ہاں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ رب نے سانو اسلام والی دولت دے نال مالا مال کر چھڑے ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن اسلام اور دین اسلام دی دولت کے بعد نماز ہر بندے تے، بولو نماز ہر بندے تے، گلاں ذرا کوڑیاں ہونیاں نے، برداشت کر لیا جے، فائدہ انشاءاللہ ہوئے گا۔ نماز ہر بندے تے فرض ہے۔ میں ابتدا دے اندر کیا ہے، بندہ مزدوری کرے تے پیسے شام نو نہ لبن، اس مزدوری دا فائدہ نہیں، مہینے بعد تنخواہ نہ ملے اس نوکری دا فائدہ نہیں۔ اسی مسلمان ہاں، نماز پڑھنے ہاں، چلو کوئی فجر پڑھتا ہے، کوئی ظہر پڑھتا ہے، کوئی عصر پڑھتا ہے، کوئی مغرب پڑھتا ہے، کوئی عشاء دی پڑھتا ہے، کسی نو پنجاں دی چھٹی، کوئی 5 پڑھتا ہے، کوئی 8ویں دن 1 پڑھتا ہے، اور کسی نو سال بعد 1 نصیب ہوندی ہے۔ آخر محنت تے ہوندی ہے نا، کیوں جی؟ محنت ہوندی ہے، تے جے اس محنت دا فائدہ ہی نہ لبے تے محنت کرن دا کوئی مقصد نہیں۔ اجے گل تہاڈی سمجھ وچ نہیں آئی، ہن اس انداز دے اندر سمجھ لو
نماز پڑھنے ہاں، نماز یہ کام اوکھا ہے ذرا، اللہ توفیق عطا کر دے۔ دو قسم دے بندے نے، دو قسم دے، ایک بے نماز اور بے نماز تے جہنم دے اندر جائے گا، یہ کوئی شک نہیں، اور دوسرا نمازی بھی جہنم دے اندر جائے گا، یہ بھی کوئی شک، تمہیں شک ہے لیکن مینوں کوئی نہیں۔ نمازی بھی جہنم دے اندر تے بے نماز بھی جہنم دے اندر۔ فرق کی ہے انہاں دونوں دے درمیان اندر؟ 5 وقت کی نماز ساڈے تے فرض ہے، اگر نماز نو او دے وقت تے جماعت دے نال پورے اطمینان دے نال خشوع اور خضوع دے نال ادا کیتا جائے تے ہر بندے دی زندگی پرسکون بن جائے گی، ہر بندے دی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اور بے سکونیوں آؤ سکون لبنا جے، وقت دے جماعت دے نال پورے خشوع خضوع دے نال جیڑا نماز پڑھدا ہے او دی زندگی پرسکون بن جائے گی۔ اور اگر نماز کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی بگاڑ ہے، تے زندگی دے سارے معاملات بگڑ جان گے، کوئی بھی معاملہ حل ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ آؤ یہ ساری بصیرت کے مطابق، مسلمان دی بصیرت کے مطابق اولاد، خاندان اور معاشرے دے بگڑن دیاں بنیادی 2 وجہ نے۔ کنیاں؟ پھر بولو کنیاں؟ 2۔ پہلی وجہ نماز چھڈ دینا، نماز چھڈ دینا۔ جیڑا معاشرہ اسلام والا، مسلم والا نماز نو چھڈ دیندا ہے اور بڑی بری طرح تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اور انہاں دے اوتے طرح طرح دیاں وباواں، ناقابل برداشت آزمائشاں نازل ہوندیاں نے۔ اور اس وقت ملک پاکستان اینا زرخیز ہون دے باوجود ملک دی تباہی اور بنیادی بربادی دی وجہ جیڑی ہے بے نماز ہے۔ ملک اینا زرخیز ہے، ہر چیز رب نے دے چھڈی، تباہی اور بربادی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ ملک دے رہن والے بے نماز نے، ملک دے رہن والے بے نماز نے۔ اور یہی وجہ کہ 95% لوگ جڑے نے اس ملک دے بے نماز نظر آتے ہیں۔ کنے فیصد؟ 95%۔ 95% بندے بے نماز نے، اور جڑے نمازی نے انہوں دے اندر الا ماشاء اللہ جڑے واقعی نمازی نے، وگرنہ باقی بھی جڑے نے وہ بھی بے نمازاں تو بدتر نے۔ یہ وجہ، یہ اسباب، اور جڑے ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں، پروانے اور قرآن دے ہو، خالق کائنات نے بھی اپنے قرآن دے اندر
اعلان فرما دیتا ہے اور ایک پیغام جڑا ہے نا یہ اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لیا جے جگاں دے ویر رب دے حبیب جناب محمد پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ ذوالجلال نے قرآن نازل کر دیتا ہے اور اس قرآن دے الفاظ دے غور کر لے اجے آواز ہوندی ہے اللہ فرماتے نے اے میرے پیغمبر محمد اچھی کہہ دے پیار محبت نال کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے پروانے ہو ذرا قرآن دے انہاں الفاظ دے غور کر لے اجے الفاظ کی نے اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ترجمہ کی ہے ترجمہ نوٹ کر لے اللہ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب اور مسلمانوں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں اور دنیا جہان دے واسیو اس کتاب نو پڑھ لو قرآن نو پڑھ لو تے اس قرآن دے اندر جو لکھیا انہوں پڑھ لو وَأَقِمِ الصَّلَاةَ نماز ادا کرو ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جڑی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک نماز جڑی ہے یہ تانوں روک دیے بے حیائی دے کولو نماز روک دیے منکرات دے کولو اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اسی وجہ تو میں دسے آئے 95% اس ملک دے نماز باسی بے نماز نے اور ان 95% بندیاں دے اندر اور پھر 99% بندے او نے جنہاں نوں نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں نماز دی فکر ہی کوئی نہیں او حکمران آئے نے تے بے نماز نے نماز دا پتہ کوئی نہیں نماز کی کہہ رہی ہے نماز حکم کی دے رہی ہے کہ جڑے ساڈے تے وزیر بنے او بھی بے نماز تے جڑے ملک دے حکمران بے نماز ہون وزیر مشیر بے نماز ہون تے عوام بے نماز ہوئے اوتھے پھر رب دی رحمت آ سکتی رب دی رحمت نہیں آ سکتی عذاب تے آ سکتا ہے آیا ہر بندہ برداشت کرتا ہے پیا لیکن نماز دے نیڑے جانا برداشت نہیں کرتا کہ میں نماز دے نیڑے جاواں اور دوسرا سبب نماز دے اندر کمی پہلی بے نماز سبب ہے تے دوسرا نماز اندر کمی اور معاشرے نو یہ دو چیزاں برباد کر کے رکھ دیندیاں نے نمازی نے پرواہ کوئی نہیں 5 وقت نماز پڑھنے والے تہجد پڑھنے والے اشراق پڑھنے والے لیکن
لیکن پھر بھی نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں. حضرات آؤ میں اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر دسنا چاہنا نماز پڑھنے ہاں پر یہ فائدہ، نماز بھی پڑھنے ہاں پر فائدہ کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. فائدہ کدوں ہوئے گا؟ قرآن دے الفاظ سن لو. آواز ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. ترجمہ کیے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، لوگوں تحقیق او مومن کامیاب ہو گئے، او مومن فلاح پا گئے نے، کامیاب ہو گئے نے. کہڑے کامیاب ہوئے نے؟ اعلان سن لو. ہر بندہ ہی آندا ہے میں کامیاب ہاں، میں کامیاب ہاں، اور مرضی میری تے تیری نہیں چلنی، مرضی چلے گی تے سوال رحمان دی چلے گی. کامیاب کہڑا ہے؟ قد افلح المؤمنون، اور تحقیق او مومن کامیاب نے. کہڑے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جڑے بندے نماز پڑھتے نے تے خشوع دے نال پڑھتے نے، نماز پڑھتے نے تے رب کو ڈر کے پڑھتے نے، نماز پڑھتے نے تے وقت نہ پڑھتے نے، نماز پڑھتے نے تے پاک جماعت ادا کرتے نے. الذین هم فی صلاتہم خاشعون. پروانے او قرآن دیو او کیڑا نمازی ہے، کیویں دا نمازی ہے، او کیویں دی اس بندے دی نماز ہے. ادھر آواز پہ جاندی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. لوگوں نماز والا آ جاؤ، لوگوں کامیابی دے والا آ جاؤ. ادھر کنا دے اندر آواز ٹکرا رہی ہے، لیکن مسلمان کیویں دا کامیابی دا پیغام سن لیندا ہے، لیکن اپنی دکان چھڈنی گوارا نہیں کردا. آواز سن لیندا اپنا کاروبار نہیں چھڈدا، اذان سندا اپنی مرضی نال نماز پڑھدا ہے، اور مرضی رب دی چلے گی، بندے دی چل سکدی، بندے دی مرضی نہیں چلے گی. الذین هم فی صلاتہم خاشعون، او بندے کامیاب نے جڑے نماز پڑھتے نے تے رب کولو ڈر کے پڑھتے نے. اللہ اپنا ڈر پیدا کر دے. ساڈے دلاں دے اندر رب دا ڈر کوئی نہیں. اللہ ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آنا، کوئی 10,000 دے وچوں ایک بندہ ہوئے گا جدے دل دے اندر رب دا ڈر ہے، وگرنہ رب دا ڈر کوئی نہیں. رب دا ڈر ہوئے تے مسجداں ویلیاں ہون. کیوں جی؟ رب دا ڈر ہے مسجداں خالی آن، بازار بھرے نظر آن. بازار چ کیا سارے عیسائیاں دیاں دکاناں نے؟ بولو. سارے ہندوؤں دیاں دکاناں نے؟ سارے سکھاں دیاں دکاناں نے؟ دکاناں نظر آندیاں نے تے مسلمان دیاں نظر آندیاں. لیکن اذان ہو گئی ہے، کسی دے کان تے جوں بھی رنگ دی، اے جے مسلمان، اے جے میرا تیرا اسلام. اور قرآن ایویں اعلان نہیں کرتا
اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جیڑا بندہ کامیابی دی خوشخبری سن لو اونا مومنہ دے واسطے کامیابیاں نے جیڑے اپنی نمازاں پوری توجہ نال خشوع دے نال ادا کرتے نے وقت ادا کرتے نے اج دے نمازی اج دے اپنی ہر چیز معیاری رکھتے نے یا کم از کم ہر چیز نو معیار بنان دیاں کوششاں کرتے نے سارے یہ چاہتے نے دکان ہوئے معیاری مکان معیاری ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ سب تو زیادہ معیار ساری نماز دا ہونا چاہیے جڑا پہلا بنیادی فرض ہے تے اے فرض کیویں دا اج ایک گل سن لو سمجھ لو کہ ہر بندے دی نماز اچھی اے اپنی نماز نو ٹھیک کر لے نماز اچھی تہاڈی ذات بھی اچھی ہوئے گی تہاڈا ایمان بھی چنگا ہوئے گا تہاڈا گھر بھی چنگا ہوئے گا اولاد بھی چنگی ہوئے گی خاندان بھی چنگا ہوئے گا معاشرہ بھی چنگا ہوئے گا اس دنیا تے رہنا بھی چنگا ہوئے گا اس دنیا تو جانا بھی چنگا ہوئے گا تہاڈا قبر وچ رہنا بھی چنگا ہوئے گا رب دی بارگاہ دے اندر قیام بھی چنگا ہوئے گا جنت دے اندر رب دے ہاں مقام بھی چنگا ہوئے گا اور یہ وجہ اج دنیا دے اندر اپنی نماز نو چنگا کر لے تے جے نماز پڑھنی ہے بد قسمتی دے نال پڑھنی ہے اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جے اے نماز ہوئے گی کعبہ دے رب دی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اے نماز چک کے نمازی دے منہ تے مار دیتی جائے گی اگر میری تیری یہ نماز ہے نا تے قرآن دا فیصلہ سن لو سادوں کی والے ہو اردا گرتو آن والے ہو قرآن دے ہو پروانے ہو جے یہو جی نماز ہے نا تے جے نماز ہے میں نماز پڑھ لواں کتے حاجی صاحب نہ آکھن کے نماز نہیں پڑھدا میں نماز پڑھ لاں لوکی مینوں آکھن گے بڑا نمازی ہے میں نماز پڑھ لواں محلے والے کی کہیں گے 8 جاں کر کے آ گیا نماز نہیں پڑھدا میں نماز پڑھ لواں لوکی کی کہیں گے عمرہ بھی کر کے آیا نماز نہیں پڑھدا اے دکھاوے دی نماز پڑھدا ہے پیا تے نماز بھی خشوع دے نال نہیں پڑھدا خضوع دے نال نہیں پڑھدا رب دا خوف دے دل دے اندر کوئی نہیں تے قرآن اعلان کردا ہے اللہ فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین فویل للمصلین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن دا 30واں پارہ ہے سورت دا نام ہی سورہ الماعون اللہ فرماندے نے فویل للمصلین انہاں نمازیاں واسطے بربادیاں نے انہاں نمازیاں واسطے ہلاکت ہے انہاں نمازیاں واسطے تباہی ہے انہاں نمازیاں واسطے بربادی ہے کیڑے الذین هم عن صلاتهم ساہون جڑے نماز بھی پڑھتے نے پر
پر نماز دا پتہ کوئی نہیں، نماز پڑھتے نے نماز دا پتہ کوئی نہیں، قیام اندر کھڑے نے کوئی پتہ نہیں، سورہ فاتحہ دا پتہ کوئی نہیں، قرآن دا پتہ کوئی نہیں، اے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں قیام اندر کھڑا تے میں کدے سامنے کھڑا ہاں۔ نماز پڑھتے نے پر پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں دے واسطے تباہی بربادی ہے، وہ ہلاک ہو گئے نے، وہ تباہ ہو گئے نے۔ نمازاں بھی پڑھتے نے پر انہاں دا فائدہ کوئی نہیں، انہاں دا ثواب ہی کوئی نہیں۔ الذین هم یراؤون، او بندے جڑے نماز بھی پڑھتے نے لوکاں دے کولوں ڈر ڈر کے پڑھتے نے، دکھاوے دی نماز پڑھتے نے، وے الذین هم یراؤون، نماز بھی پڑھتے نے تے دکھاوے بھی پڑھتے نے۔ اس واسطے میرے بھائی جہنم دے اندر ویل نامی ایک جڑا گڑیٹ ہویا ہے، جہنم تے ہے ہی ہے، اس جہنم دے اندر ویل نامی ایک علاقہ ہے، ایک قصبہ سمجھ لو، پنڈ سمجھ لو، شہر سمجھ لو۔ اے جڑے انج دی نماز پڑھتے نے جنہاں نوں نماز دا پتہ ہی کوئی نہیں، انہاں نمازیاں نوں اس ویل نامی ٹوئے وچ سٹ دتا جائے گا۔ مینوں تینوں فکر ہی کوئی نہیں، دنیا دی فکر لگی ہے تے بڑا چھان بین کر کے بڑی انکوائری کر کے اسی دنیا کما رہے ہاں، پر کدی نہیں سوچیا نماز میں پڑھ رہا ہاں یہ مطلب کی ہے؟ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی؟ قرآن اعلان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی تو روک دیے، ہر بے حیائی تو روک دیے۔ نمازی نے نا برائیاں دے جھنڈے گڈے نے، بے حیائی دے بھی جھنڈے گڈے نے، اور ڈب کے مر جائے اس زندگی نالوں۔ نماز بھی پڑھی جانا، برائی بھی کیتی جانا، نماز بھی پڑھی جانا، بے حیائی بھی کیتی جانا، اور کوئی فائدہ نہیں۔ تے اور نماز کی ہے؟ نماز اپنی مرضی دی اسی پڑھنے ہیں، اپنی مرضی دی، جدو دل کیتا جا کے ٹکرا مار لئیاں۔ اور میں ایک حدیث دے اندر پڑھیا ہے جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھتا اور بندہ منافق ہے۔ جماعت نال جڑا نہیں پڑھتا، ساڈے ٹائم ہی اپنے جدو دل کیتا چار ٹکرا مار لئیاں، تے جڑا جماعت نال نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں انہاں بندیاں دے دلاں دے اتے زنگ لگ جاندا ہے۔ جگاں دے پیر، رب دے پیر جناب محمد، اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لو۔ جامع ترمذی دی روایت ہے، صحیح ابن حبان دے اندر موجود ہے، الجامع الصغیر دے اندر موجود ہے۔ آؤ سن لو، نماز اسی پڑھنے ہاں پر ساڈی نماز کوئی نہیں۔ کیوں کوئی نہیں؟ آقا فرماندے نے من سمع النداء فلم یأتی فلا صلاۃ لہ الا من عذر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماندے نے جن نے اذان سن لئی، بولو جن نے اذان جن کنا دے اندر پہ گئی ہے، آقا فرماندے نے من سامع النداء فلم یأتی، اس بندے نے اذان سن لی ہے پر مسجد وچ نہیں آیا، انہیں نماز نہیں پڑھی، فلا صلاۃ لہ،
اس بندے دی نماز ہی کوئی نہیں. میں نہیں آندا، میرے آقا فرماندے الا من عذر. ہاں کوئی شرعی عذر ایسا ہوئے، رب ذوالجلال دی قسم ہے، ایسا کوئی شرعی عذر ہوئے، بیمار ہے بندہ یا بھول ہی گیا ہے یا بے ہوش ہے، کوئی شرعی عذر ہے، کوئی شرعی عذر. اے نہیں دکان تے گاہک آئے نے تے اے میرا شرعی عذر ہے. اے شرعی عذر ہو سکتا؟ اے کوئی شرعی عذر نہیں. شرعی عذر بیمار ہے، بے ہوش پہ ہے، یا کوئی ایسا شرعی عذر ہے. آقا فرماندے نے او بندہ ہے تے تو مستثنا ہے جنہوں شرعی عذر بھی کوئی نہیں، اذان بھی سن لئیے، آ کے جماعت نال نماز نہیں پڑھی، اپنی مرضی نال بعد وچ نماز پڑھدا، او دی نماز ہی کوئی نہیں. یہ کون گلاں کرے گا؟ اور میٹھیاں گلاں سننیاں سوکھیاں نے، پر یہو جیاں سنانیاں بھی اوکھیاں تے سننیاں بھی اوکھیاں نے. پہلی حدیث، آؤ ذرا اس حدیث نو سامنے رکھیے، اسی اپنی نمازاں نو چیک کریے، اسی کنیاں نمازاں جماعت نال پڑھنے ہاں. حدیث سامنے رکھ لو اپنے اپنے، آپ چیک کرتے جاؤ ساڈیاں نمازاں ہے نے کہ نہیں. اور ایک ویلا آیا جگہ دے پیر علیہ السلام کو ایک بندہ آیا، کہا میرے اور نماز دے درمیان 7 مسئلے نے جڑے حائل ہوندے نے جماعت نال پڑھن تو. آقا میں اکھاں تو نہ بینا. نمبر 1، میرا گھر مسجد تو کافی دور. نمبر 3، میں بڈھا ہو گیا. نمبر 4، اینا بڈھا کہ ہڈیاں کمزور نے. نمبر 5، راہ بھی صاف نہیں، جھاڑیاں تے درخت نے. نمبر 6، راہ وچ کیڑے مکوڑے نے، درندے سپ ٹھوئے نے. تے نمبر 7، مینوں لیان والا بھی کوئی نہیں. آقا ہن مینوں دسو کیا میں نماز گھر پڑھ سکنا وا؟ پروانے قرآن دیو. میرے آقا اینے رحیم بن کے آئے، میرے آقا اینے کریم بن کے آئے. آقا فرماندے نے اے میرے صحابی گھر پڑھ لیا کر. تے صحابی لاٹھی ٹیکدا اکھاں تو نبینا بڑھاپے دی حالت دے اندر مسجد نبی جو باہر نکلدا ہے پیا. تے پروانے قرآن دیو میرے آقا نے ایک صحابی نو بھیج کے اسے وقت واپس بلا لیا. تے میرے آقا فرماندے نے اور میرے سامنے 7 جگہ 7 وجوہات رکھن والے میری گل سن لے تے او دا جواب دے دے. آقا فرماندے نے حل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فی. آقا فرماندے نے مینوں دس دے صحیح جڑے گھر دے وچ تو رہنا ہے اس گھر تک اذان دی آواز جاندی ہے کہ نہیں؟ آندا سونیا میں اپنے گھر دے اندر اذان دی آواز سننا وا. اللہ اللہ، اور کیسا سچ بولے ہے اس نبی نے، صحابی نے سچ جیڑا بولے ہے. اللہ ذوالجلال دی قسم ہے قارون دے سارے خزانے اس صحابی دی جُتی نہیں خاک دے ذرے تو قربان کردے ہاں. جھوٹ نہیں بولیا، اے نہیں آکھیا سونیا کدی آندی ہے تے کدی میرے تواڈے طرح نہیں آکھیا. آقا آواز ہوندی ہے، صاف آواز ہوندی ہے. تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ
وسلم فرماندے نے پھر گل سن لے میری فاتحہ فاجب فحیا حلا فاتحہ پہلا آرڈر فاتحہ پس تو جماعت دے نال آ کے ضرور نماز پڑھنی ہے فاجب تو ضرور جواب دے یعنی جماعت دے نال آ کے نماز ادا کر فحیا اللہ پروانے میرے آقا یہ نہیں آخیا نبینا بھی ہے بڑھاپے دے اندر بھی ہے چل جدو بھی آ جائے پڑھ لیا کر نہیں آقا فرماندے نے فحیا اللہ آقا فرماندے نے پھر تو جلدی آیا کر جماعت تو واپس نہیں رہ سکتا اور اسی وجہ تو قرآن اعلان کرتا ہے اللہ فرماندے نے والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین اللہ ذوالجلال فرماندے نے اور جڑے بندے اللہ دی کتاب مضبوطی نال پڑھ لیندے نے تے نماز بھی قائم کرتے نے بے شک میں رب انہاں دا اجر ضائع نہیں کرتا نہیں سمجھیا آئے کو اور حدیث سن لے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے اور یہ روایت صحیح البخاری دے اندر فرماندے نے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی دے اندر تشریف فرمانے ایک بندہ آیا انہیں آ کے نماز پڑھی تے مسجد دے وچوں نکلدا ہے پیا میرے آقا نو سلام کردا ہے کی کردا ہے اب بولو او کیڈا پیارا عمل آ گیا ہے کہ آؤ تے سلام کہو جاؤ تے سلام کہو پر ساڈی تو خوشکی بڑی آ گئی ہے نا سلام لینا تو اسی پسند ہی نہیں کرتے کیوں جی ایویں ہی ہے نا ہاں اوتھے سلام چلتا جتھے مطلب ہوئے جتھے مطلب نہیں اوتھے سلام بھی نہیں اللہ عمل دی توفیق دے آیا آقا نو جان لگیا دا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے آقا جواب دیندے نے نال ہی میرے آقا فرماندے نے ارجع فصلی فانک لم تصلی اور ادھر آنا ذرا نماز پڑھ رہی آندا سونیا میں نماز پڑھ لی ہے آقا فرماندے نے ارجع واپس مسجد دے اندر آ فصلی نماز پڑھ فانک لم تصلی اور تو تے نماز ہی نہیں پڑھی تو تے نماز پتہ جے کیویں دی سی اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیدہ اللہ اکبر اج میں ویندے نہیں جے 2 منٹاں چ 20 تراویاں پڑھن والے ایسی نماز ہو دی تے آقا فرماتے نے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ تو نماز پڑھی تو تے نماز ہی نہیں پڑھی جا کے پھر پڑھ او بندہ کیا قیام کرتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے نماز پڑھتا ہے جان لگتا آقا فرماتے نے واپس آ نماز پڑھ پھر قیام کرتا ہے رکوع کرتا ہے سجدہ کرتا ہے گادے دے اندر بیٹھتا ہے سلام پھیرتا ہے واپس جانا ہے 3 مرتبہ میں ہویا تے جگہ دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر جا کے سلام کر کے جان لگا تیسری مرتبہ تے آقا فرماتے نے ارجع فصلی واپس جا تے نماز پڑھ تو نماز نہیں پڑھی تے وہ بندہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جے کی کہنے لگا آندا والذی بعثک بالحق فما احسن غیرہ فعلمنی سونیا اس ذات دی قسم ہے جن نے تانوں حق دے کے بھیجے ہے اس تو چنگی خوبصورت میں نماز نہیں پڑھ سکتا تسی کی کرو فعلمنی
سونیا تسی مینوں نماز سکھا دیو، سونیا تسی مینوں سکھا دیو۔ تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نوں نماز سکھاندے نے۔ میرے آن والے ایویں قیام کرنا ہی، ایویں ہاتھ بننے ہی، اس طرح قیام اندر رکوع وچ جانا تے اس طریقے نال، رکوع وچ جانا تے اس انداز نال رکوع تو اٹھنا ہے، اے طریقہ ہے۔ سجدے دے اندر جانا ہے، اے طریقہ ہے۔ سجدے تو بعد اٹھ کے بیٹھنا تے اے طریقہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے سارا طریقہ سکھا دیتا ہے تے پھر بندہ جاندا ہے تے قرآن جڑا نا منافقاں دی نماز دا تذکرہ کر رہا ہے۔ منافق نماز کیویں پڑھدا ہے؟ یراؤن الناس، منافق نماز پڑھدا ہے تے دکھاوے دی پڑھدا ہے۔ میں کہا سی نا دکھاوے دی نماز پڑھنے والا منافق ہے۔ منافق دکھاوے دی نماز پڑھدا تے نال کی کردا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تے نماز دے اندر بھی اللہ دا ذکر کردا تے تھوڑا۔ جویں نمازاں ویندے ہو نا، دسن دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ قیام کیتا ہے 1 منٹ چ سلام پھیریا تے ہو گیا۔ اے جے منافق دیاں نمازاں تے آؤ بڑے اختصار نال ایک ضعیف حدیث بھی میں بیان کرتے ہیں، میرے مضمون نال مطابقت رکھ دی۔ یہ روایت مستدرک حاکم دے اندر روایت ضعیف ہے، لیکن سن لو، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جڑا دکھاوے دی نماز پڑھدا ہے رب نال شرک کردا ہے۔ دکھاوے دی نماز پڑھنے والا منافق بندہ ہے تے منافق جائے گا کتھے؟ جہنم دے اندر۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم دے اندر سب تو تھلے جائے گا۔ آنا اس وجہ تو قرآن آندا ہے الذین یراؤن، اور جڑے دکھاوے دیاں نمازاں پڑھتے نے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے آنا سی دی اصلاح کر لئی ہے۔ کئی دکھاوے دی تے کئی سستی دی قرآن تذکرہ کردا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق جیڑا اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں جے، اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں جیڑا نماز بھی پڑھدا ہے تے سستی نال۔ کیویں؟ بولو کیویں پڑھدا ہے؟ ایویں جویں جان نکلدی بھی ہوندی، پتہ نہیں کڈا وڈا ولاما لان واسطے آیا ہے۔ دنیا دے کام کرنے بڑے ایکٹیو نے، چست توانا نے، نماز پڑھنی ہے اس طرح کھڑے ہوندے نے یا ڈگدے پہ ہوندے نے۔ قرآن آندا نماز پڑھتے ہیں تے سستی نال، باقی کام سارے ہوشیار۔ دوجے پاسے تے 1 روپیہ دا سجا کھپا نہیں ہون دیندے تے نماز دی واری آئی صدیاں دے بیمار سست ہو کے کھڑے ہوندے نے، لوکاں نوں دکھاندے نے پتہ لگے نماز پڑھن آیا ہے۔ حضرات یہو جی نماز دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ نماز دے چور نظر آندے نے، میرے آقا دا فرمان سن لو، جامع الصغیر دی روایت ہے کیڑے نماز دے چور نے۔ آقا فرماندے نے اسرق الناس الذی یسرق صلاۃ لا یتم رکوعها ولا سجودها۔ آقا
آقا فرماندے نے لوکاں دے اندر سب تو بڑا وہ چور ہے جڑا اپنی نماز نو چراندا ہے، نماز وچ چوریاں کردا ہے۔ کیویں دی چوری؟ لا یتم رکوعا ولا سجودا، وہ بندہ اپنا رکوع بھی پورا نہیں کرتا، وہ بندہ اپنا سجدہ بھی پورا نہیں کرتا۔ اور اینی وضاحت نال دسن دی تے ضرورت ہی کوئی نہیں، تسی لوگ ہزاراں مرتبہ اپنی زندگی دے اندر ہو جا بندیاں نو ویندے ہو۔ اور دوسری روایت کی ہے آقا فرماندے نے اسوا الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاتی لا یتم رکوعها ولا سجودها ولا خشوعها۔ مسند احمد کی روایت ہے آقا فرماندے نے چوری دے اعتبار نال سب تو گندا سب تو بھڑا وہ بندہ ہے جڑا بندہ نماز دی چوری کرتا ہے، نہ تے نماز دے رکوع نو پورا کردا ہے، نہ تے سجدے نو پورا کردا ہے، اور نہ ہی وہ بندہ خضوع دے نال نماز پڑھدا ہے۔ اللہ ذو جلال دی قسم ہے، اور سانو یہ حدیث سن کے سمجھ لینا چاہیے ساڈیاں نمازاں کتھے گئیاں، کتھے ساڈیاں نمازاں گئیاں۔ اور اینا کوئی سامنے آ جائے پیچھے نظر ماریے کوئی نماز بچ دی، اب بولو کوئی بچ دی کی یہو جیاں نمازاں دا فائدہ ہے۔ اور آخری باتاں سن لے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا تے او بندہ نا قطر قطر کے نماز پڑھدا ہے پیا۔ یہ سمجھ آندی ہے نا، قطر قطر کے نماز پڑھنا، کیوں جی سمجھ آیا کہ نہیں؟ بولو، یہ نہیں ہے پھر میں سمجھا دینا۔ قطر قطر کے اللہ اکبر اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمید اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اے جے قطر قطر کے نماز۔ اور درزی کی کرتا ہے جتھے کینچی پاندا ہے پھر اسی ویلے ہی اسی بھی نماز نو کینچی اویں پھیرنے ہاں۔ آقا دے کول بندہ آیا تے نماز صحیح نہیں پڑھتا، ایویں قطر قطر کے نماز پڑھتا ہے پیا۔ آقا فرماندے نے کنی دیر ہو گئی آ نماز ایویں پڑھتے ہیں؟ آقا دے سامنے آندا ہے ما صلیتا منذ 40 سنة ولو مت وانت تصلی هذه الصلاة لمت على غیر فطرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا اسلام پوچھتے ہیں کنی دیر ہو گئی ایویں نماز پڑھتے ہیں تے آندا ہے مینوں 40 سال ہو گئے نے ایویں پڑھتے ہیں، 40 سال گزر گئے نے ایویں قطر قطر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تے میرے آقا فرماندے نے اگر ایویں ایسے حالت دے اندر تینوں موت آ گئی تے اللہ دی قسم تینوں محمد دے دین تے موت نہیں آئے گی۔ مرے گا تے غیر دے دین تے مرے گا، محمد دے دین تے مر سکدا نہیں مر سکدا۔ اور آؤ آخری بات سن لو، قرآن نے اعلان کیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ آیت جڑی میں شروع سے پڑھی ہے اتل ما اوحی من الکتاب اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ فرماتے ہیں نماز جیڑی ہے بے حیائی تو، بولو برائی تو تے بے حیائی تو روک دے، اسی روکنے ہیں؟ ایمان نہ دسیا جی، نمازاں بھی پڑھنے ہیں برائی تو روک دے، نمازاں بھی پڑھنے ہیں بے حیائی تو روک دے۔ جے روک دے نہیں تے پھر اسی نماز پڑھی نہیں، وہ ساری نماز کوئی نہیں۔ اور نماز تے برائی تو روکے، اور آج مسلمان برائی بھی کیتی جائے نمازاں بھی، اور حال کی ہے امام نماز پڑھاوندا ہے برائی تو نہیں روکدا، خطیب جمعہ پڑھاوندا ہے برائی تو نہیں روکدا، نمازی نماز پڑھدا ہے امام دی برائی تو نہیں روکدا، خطیب دی برائی تو نہیں
نمازاں بھی پڑھی جاندا ہے، بیویاں نمازاں پڑھی جاندیاں نے، خامد دے حقوق تے ڈاکے ماری جاندیاں نے، بندے نمازاں پڑھی جاندے نے، بیویاں دے حقوق غصب کیتی جاندے نے۔ اور یہو جی نماز دا فائدہ کوئی فائدہ نہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ دکاندارو، سرمایہ دارو، کاروباری ہو، کارخانے والے ہو، جڑے بھی ہو، ہے تے مسلمان ہو، جڑے نمازی ہو، نماز پڑھی جانے ہیں جھوٹ بولی جانے ہیں، نماز پڑھی جانے ہیں دھوکھا کیتی جانے ہیں، نماز پڑھی جانے ہیں فراڈ کیتی جانے ہیں، نماز پڑھی جانے ہیں چوری کیتی جانے ہیں، نماز پڑھی جانے ہیں ڈاکہ ماری جانے ہیں، نماز پڑھی جانے ہیں زنا کیتی جانے ہیں، نماز بھی پڑھی جانے ہیں گناہ بھی کیتی جانے ہیں، برائی کیتی جانے ہیں، بے حیائی کیتی جانے ہیں۔ اور جیڑا بندہ ایویں دی نماز پڑھدا ہے اور جیڑے بندے نو دی نماز برائی تو نہیں روک سکتی، کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ خالی ٹکرا نے جنیاں مرضی بندہ ماردا رہے۔ اس نماز کو نماز کا دیا جڑی برائی تو نہ روک سکے۔ نماز ہوئی نماز پڑھ کے نکلے، ساری زندگی تیری گزر جائے، جہان آکھے اے وہ نمازی جا رہے آجے کہ جنہیں نماز پڑھنی شروع کی تھی تے برائی چھڑ دیتی، بے حیائی چھڑ دیتی، نماز نے انہوں روک دیتا ہے۔ اللہ سانو سارے انو اس برائی دے کولوں روک دے وے، اللہ سانو صحیح معنی دے اندر نمازی بنا دے وے، اور او نمازی بنائے کہ جڑی نماز قیامت دے دن ساڑھے کام آ جائے، وگرنہ کوئی نماز کسے فائدے دی نہیں، کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کتاب و سنت عملی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب